قصائی حضرات جانور ذبح سنت کے مطابق آج کل نہیں کرتے. سمجھ رہے ہیں؟ جانور ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پہ جب چھری چلائیں تو اس کی 4 رگیں کٹتی ہیں، ایک کھانے کی نالی، ایک سانس کی نالی اور 2 خون کی نالیاں ہوتی ہیں. یہ کٹتی ہیں تو خون پریشر کے ساتھ نکلنا شروع. اس کے بعد جانور کو چھوڑ دیں، وہ بڑے آرام سے کٹ جاتی ہیں، ویسے کریں گے کٹ جائیں گی. جانور کو چھوڑ دیں تاکہ اس کا بلڈ اچھی طرح باڈی سے نکل جائے. ذبح کرنے کا جو فلسفہ ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ جانور کا خون نکل جائے. خون ایک گندی ناپاک چیز ہے نا. قصائیوں کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے. جیسے جن خواتین جو گائنی کے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں نا اور بچے کی ڈیلیوری کا وقت ہو تو ڈاکٹروں کے پاس ٹائم بولو بھائی کم ہوتا ہے. جو نیچرل پروسیس ہے ڈیلیوری کا اس میں 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، 2 دن بھی لگ سکتے ہیں. بعض دفعہ درد اٹھ رہے ہیں، ختم ہو گئے، چلو جی واپس جاؤ، جب دوبارہ ہو تو دوبارہ آنا. بہت سے ڈاکٹر یہ ٹینشن نہیں لیتے. ان کے پاس چاپڑ، چھری، چاقو ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں اور قصائی بھی ان کے پاس ہر وقت موجود ہوتے ہیں. بھائی نہیں ہو رہا کاٹو اور بچہ باہر نکالو. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آپریشن کر کے پیٹ ویٹ کاٹا. بھائی ٹائم نہیں ہمارے پاس. ان ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان اس وقت نہیں سن رہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہی حساب قصائی بھی کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ. ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ جانور تڑپے، اس کا خون نکلے. یہ جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے حرام مغز میں چاقو مارتے ہیں. دیکھا ہوگا نا آپ سب نے. بھائی 4 رگیں کاٹی، اب جانور تڑپ رہا ہے، خون نکلنے تو نہ ٹائم نہیں ہے، ابھی وسیم کا بیل بھی گرانا ہے، سلیم نے بھی رابطہ کیا ہوا ہے، ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے. تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ اس کے آپ نے دیکھا ہوگا چاقو اندر مارتے ہیں. اس سے جانور کو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے اور جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو جانور کو اگر بہت ہی جلدی ٹھنڈا کرنا ہے تو بھائی ادھر گولی مارو ایک دم ٹھنڈا ٹھاٹ. اس ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ 4 آدمی پکڑ کے رسی باندھ رہے ہیں، 6 آدمی اس کو گرا رہے ہیں، گردن گھما رہا ہے. بیل بھی دیکھ رہے ہیں کہ 10 دن سے تو میری ایسی سیوا ہو رہی تھی، اتنا پروٹوکول، ابھی اچانک ہو گیا ان لوگوں کو. تو خام خام میں بیل کو بھی ٹینشن میں ڈال دیا آپ لوگوں نے. تو بھائی اگر یہی ٹھنڈا ٹھاٹ ہی کرنا ہے، ٹینشن ہی نہیں لینی ہے، تو ادھر گولی مارو ختم. یا اور آسان طریقہ، ادھر ایک چاپڑ مارو اس کے گردن پہ، پیچھے سے کٹ جائے گا ایک دم گردن الگ. ارے وہ آج کل تو مشینیں آ رہی ہیں، ارے یہاں رکھو گے ایک دم گردن کیا ہو جائے گی الگ. 2 منٹ لگیں گے، نہ باندھنے کی ٹینشن. تو شریعت نے کیوں کہا گراؤ اور باقاعدہ ذبح کرو؟ اس لیے کہ 4 رگیں کٹیں گی، باقی نہ کٹیں. کیونکہ حرام مغز جب کٹ جاتا ہے نا تو جو دماغ ہے نا، دماغ اس کا وہ یہ آرڈر کرنا باڈی کو چھوڑ دیتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے. دیکھیں یہ جو پیچھے رگیں جا رہی ہیں نا، جو ہمارے دماغ میں پیچھے سے رگیں جا رہی ہیں، ان کا ہماری باڈی سے اور ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے کنیکشن ہے نا پوری باڈی سے. تو جب جانور کے یہاں چھری چلتی ہے، یہ والا حصہ صحیح کام کر رہا ہے اس کا پیچھے سے، وہ سگنل دیتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے، کچھ غلط ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں باڈی کیا ہوتی ہے؟ تڑپتی ہے. جانور خوب ٹانگے مارتا ہے، تڑپتا ہے وہ. تو اس تڑپنے سے ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے اور بلیڈنگ اسپیڈ کے ساتھ ہوتی ہے. تو جتنی جلدی بلڈ نکلتا ہے جانور کو احساس بھی ختم ہو جاتا ہے تکلیف کا، اور ساتھ ساتھ گوشت خون سے کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ پاک ہو جاتا ہے. جو غیر مسلم کھانا کھاتے ہیں نا، گوشت جو مردار کھاتے ہیں، جو جھٹکے کا گوشت، اس میں آپ گوشت پکائیں گے تو آپ کو بار بار اس میں خون نکلتا ہوا نظر آئے گا. تو خون سے پاک ہو جاتا ہے. اس میں بڑی مصلحتیں ہیں. بیماریاں ساری جانور کے بلڈ میں ہوتی ہیں تو وہ بھی نکل جاتا ہے. خون ناپاک چیز ہے، اس سے بھی آپ بچ جاتے ہیں، اور گوشت میں ذائقہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. یہ سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ جب یہ ہڈی کاٹ ڈالی، یہاں سے مسئلہ کر دیا آپ نے، تو وہ جانور ہو گیا ایک دم مردار. وہ جو سگنل جا رہے تھے نا دماغ سے اس کو کہ ایمرجنسی، وہ کنیکشن ہی کیا کر دیا، تو وہ ختم ہو گیا. تو اب وہ نہ تڑپتا ہے نہ اس کے وہ، تو وہ اس میں جو شریعت کا مقصد ہے وہ پورے طور پر حاصل نہیں ہوتا. تو جانور کو اگر یہاں سے کاٹا ہے حلال تو ہو جائے گا، لیکن یہ عمل کیا ہے؟ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اور عام کمیلوں میں بھی نا کسائیوں کو اس کا پابند بنائے، کیونکہ یہ بلڈ جب جانور کے گوشت میں رہتا ہے تو اسے بیماریاں بھی آتی ہیں. آپ کو پتا ہے بڑے گوشت میں جتنی بیماریاں بلڈ کی وجہ سے ہیں. میں نے ایک ڈاکٹر سے سنا کہ اگر بڑے گوشت میں بلڈ کو اچھی طرح سے نکال دیا جائے تو بڑے گوشت کی بہت ساری بیماریاں جو بڑے گوشت کی وجہ سے ہوتی ہیں ویسے ختم ہو جائیں گی. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب جانور گرا ہے
قصائی نے جیسے ہی ذبح کیا تو پہلے تو آپ قصائی کو آرام سے پہلے جانور گرانے سے پہلے سمجھا دیں قصائی کو آرام سے, بھائی 4 رگیں کاٹ کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے 4 رگیں کاٹنی اور فوراً کیا ہو جانا ہے سائڈ. ٹائم نہیں ہے تو اتنے میں دوسرا جانور گرا دو, اس کو آرام سے ٹھنڈا ہونے دو. پورے سال بقرعید کا انتظار کیا ہے تو 10 منٹ اور انتظار نہیں کر سکتے کیا؟ 10 منٹ تھوڑا دیر سے کھانا پک جائے گا, کیا خیال ہے بھائی؟ تو آپ نے قصائی کو لگا دیں, سمجھا دیں بہت اچھی طرح سے, تو انشاءاللہ اس کو کھونٹے سے باندھنے کی نوبت نہیں آئے گی قصائی کو. پھر بھی اگر نہیں مان رہا ہے, جیسے کہ نہیں مانتے, بہت سے قصائی نہیں مانتے, آپ ان کو 100 دفعہ سمجھاؤ بھائی 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دو, وہ نہیں مانے گا. تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے بندے جانور پر تھے وہ جانور کو چھوڑ پہ کس پہ آ جائیں؟ قصائی پہ آ جائیں. جانور اب کہیں نہیں جائے گا, گردن اس کی کٹ گئی ہے, پاؤں بندے ہوئے ہیں, 2-4 دفعہ کھڑا ہوگا کلا بازی کا, وہ نہیں بھاگنے والا, کسی کو سینگ وینگ نہیں مارے گا, بے فکر رہیں. اب سارے بندے جو جانور پہ تھے کس پہ آ جائیں؟ قصائی پہ آ جائیں. اور جس کھونٹے سے جانور بندھا ہوا تھا تھوڑی دیر کے لیے اس کھونٹے سے اس قصائی کو مان. قصائی لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ہماری توہین کر رہے ہیں. میں آپ کی توہین نہیں کر رہا, کیونکہ آپ یہاں تک نوبت آنے ہی نہیں دیں گے, آپ تو 4 رگیں کاٹ کے الگ ہو جائیں گے, لہذا میں آپ کی بات کر ہی نہیں رہا. لیکن پھر بھی اگر آپ الگ نہیں ہو رہے تو آپ خود بتاؤ آپ کے ساتھ اور کیا کیا جائے پھر اس کے علاوہ. اور چونکہ قصائی حضرات ہوتے ماشاءاللہ صحت مند ہیں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ جتنے آدمی گائے پہ تھے نا وہ سارے کے سارے ادھر آ جائیں, کیونکہ اس طرح کا جو قصائی جو قابو میں آنے والا نہیں ہے. گائے کی لات برداشت ہو سکتی ہے, اس کی لات بولو بھائی وہ برداشت نہیں ہوگی. تو سارے اس پہ آ کے جس کھونٹے سے اس کو باندھا ہوا تھا, وہ بھی کرائے پہ اکثر لوگ کھونٹا لیتے ہیں, وہ کام آ جائے گا, ضائع ہونے سے بچ جائے گا نا, اس پہ باندھ دیں, جب ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کو کھولیں, بولیں اب تم جانو اور بچڑا جانے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟